عہد صحابہ میں جو معیشت کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے، اس کے لیے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، انڈیا سے لے کے مراکش تک بزنس چلنے لگا کیونکہ ہر طرف امن تھا، ورنہ پہلے تو یہ تھا نا، ہر قبیلے کے پاس سے جو کوئی بھی گزرتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور چھین لیتے تھے، تب وہ سلسلہ ختم۔ یعنی اس کے لیے آپ یہ امیجن کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون یمن سے پورے زیورات پہن کے اکیلی آئی اور آ کے مکہ مکرمہ میں آ کے حج کیا انہوں نے، اور اس سے آپ امیجن کریں کہ ایسا امن اور سکون تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل کے نہر ایک کی تھی، یہ اس کا پورا میں آپ کے سامنے یہ بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ دریائے نیل میں بہت پانی تھا، تو اس سے نہر انہوں نے اس لیے بنائی، ایک تو ادھر ایگریکلچر بن جائے اس میں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایک پوری جو بھی جہاز ہے وہ آسانی سے گزر کے آ جائے، تو اس طرح سے پورے عرب کے لیے بڑی آسانی ہوئی۔ اچھا، یہ آج کل نہیں ہے، یہ بیچ میں بعد میں وہ ختم ہو گئی تھی وہ نہر جو ہے، لیکن اس زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ پوری بنائی تھی کہ وہی گورنر تھے وہاں۔ آپ نے اگر یہ دریا نیل کو آپ دیکھ لیں تو وہ ایک پورا سمندر جیسا لگتا ہے کہ اس کے اندر پورے باقاعدہ جہاز بڑے بڑے وہ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا دریا ہے۔ تو وہاں سے نہر بھی اتنی بڑی بنی کہ وہاں سے آتے، تو یہ اب جو یہ سوئز نہر ہے یہ تو بہت عرصے بعد 1879 میں جا کے انگریزوں نے بنائی ہے، یعنی جو عمر رضی اللہ عنہ سے بہت عرصہ پہلے یہی پلان کر چکے ہوئے تھے اور کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر بعد میں ختم ہوا، تو اب پھر انگریزوں نے بھی یہ معاملہ کیا۔ اس کے بعد زرعی زمینوں میں غیر مسلموں کی کاشتکاری کا یہ کیا کہ جو غیر مسلم ہے وہ یہ کرتے جائیں تاکہ ان کو بھی بینیفٹ ملتا جائے، اور ملتا رہا انہیں۔ کاشتکاری کے لیے سہولتیں ان کو حکومت دیتی تھی کہ اگر پانی کے لیے نہر بنا دی، کوئی اور معاملہ ہے تو وہ کر دیا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی کر دی، یہ حکومت کرتی تھی۔ غیر آباد زمین کی آباد کاری یہ بہت کی ہے، اور اس کے لیے یہ فائدہ یہ ہونے لگا کہ جناب بہت ساری زمینیں ایسی تھیں کہ جہاں ایگریکلچر نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ عراق میں زیادہ تھا کہ وہاں پہ دو دریا ہے، تو دونوں سے انہوں نے نکال کے نہریں بنا کے اور یہ معاملہ کر دیا اس زمانے۔ اور ایجپٹ میں بھی دیکھیے ایسی نہر یہ عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ پھر عبد الملک بن مروان نے بھی اپنی حکومت میں، اور ولید بن عبد الملک یہ بعد کے حکمران بنے ہیں، تو انہوں نے بھی نہریں بنائی اور جگہوں پہ۔ معاشی اصلاحات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس کو پوری پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیسے معاملات کر دیے تھے کہ تاکہ ہر آدمی کو اس کا حق پہنچنے لگے، یہ انہوں نے کر دیا تھا، اور کرپشن کو انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ بیچ میں ہوئی تھی۔ تحت صحابہ اور تابعین میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجوہات کیا ہوئی۔ ایک ریزن ہے سمندری سفر آسان ہو گیا، یعنی یہ تو اب یہ بالکل جو یہ کلر ہے، یہ کلر تو ہے مسلمانوں کا، باقی اور دنیا، تو ان سب میں بڑا سفر ہونے لگا ایزیلی سمندر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر افریقہ میں بھی شاہراہ ریشم، یہ ایک پرانا ہی معاملہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ ایک پرانی اس کو سلک روٹ تھی کہ ایک خشکی کا ایک تھا، تو یہ طرح کا ایک روڈ تھا، تو یہ اس کو مینٹین رکھا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنی جگہ رکھا۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ افغانستان، تاجکستان، ایران سے ہوتا ہوتا یہ چلتا چلتا پھر یہ معاملہ جو ہے عراق تک آ کے ترکی تک پہنچتا ہے یہ پوری، اور وہ ابھی تو کچھ عرصہ پہلے یہ پلان بن رہا ہے، ترکی، ایران اور پاکستان مل کے ایک باقاعدہ ٹرین کا ایک ایسا سلسلہ بن جائے کہ جو چائنا تک پہنچے، لیکن وہ پہلے ہی تھا اور صحابہ کرام نے اس کو مینٹین رکھا۔ مارکیٹ کی مکمل آزادی ہو گئی کہ کسی پہ کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ قبضہ کر لے کسی جگہ پہ، نہیں جی، اگر کوئی کرتا تو
حکومت اس کو روک لیتی۔ اس زمانے میں یہ مشرقی ممالک جو آپ کا چائنا، انڈیا، یہاں سے مسالے، جڑی بوٹیاں، میڈیسن، پیتل، کانسی، پتھر کے برتن، ریشمی اور سوتی کپڑا، لوہا، پھل جسے ناریل، موتی، اور پھر اسی طرح سے چلتا چلتا ہاتھی کے دانت، کھالیں، چمڑا، جوتے، لکڑی، کاغذ، یہ سب وہاں سے چلتی ہوئی مسلمانوں کے علاقے میں آتی، یہاں سے سیل ہوتی رہتی مختلف علاقوں میں، ہوتے ہوتے وہاں سے یورپ میں بھی چلے جاتے، افریقہ میں بھی چلے جاتے۔ مغربی ممالک جیسے یہ افریقہ تھا اور یورپ تھا، ان کی طرف سے کپڑا، برتن، کیمیکل معاملات، میڈیسن، خشک میوہ جات، چراغوں میں جلانے والا تیل، قالین اور فرنیچر، یہ سب چیزیں وہاں سے آتی تھیں اور مسلمانوں میں چلتی تھی۔ تو اب دیکھیے کہ ہر طرف سے بزنس بھی چلنے لگا اور معاملہ بھی آنے لگا، اور یہ اس کا وراثت سے یہ ہوا کہ ایک آدمی نے جو کچھ کمایا وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا اگلی نسل میں، پھر اگلی نسل میں اور ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی امیر نہیں ہوا بلکہ پوری کی پوری کمیونٹی کتنی امیر ہوئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرت جو سوشیولوجی میں کیا کیا چینجز آئی ہیں۔ ایک تو مساوات، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، تو ہر انسان کو احتساب کر سکتا ہے اور خلیفہ اور گورنر سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس حد تک ہو گیا تھا کہ یہ آپ کی بڑی اگزامپل میں ابھی کر سکا کہ خلیفہ پہ بھی اختلاف ہوتا تھا، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ بھی یہ خلیفہ ہوتے ہوئے جمعے کی خطبے میں یہ کہا کہ بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طرح سے ایک ڈیوائیڈ ہم کر لیں کہ جب شادی کے وقت ایک لمٹ ہو۔ تو خاتون نے کہا کہ جی جب یہ اللہ نے حکم نہیں دیا تو آپ کیوں اسے مینج کر رہے ہیں؟ تو خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے جی بات آپ کی درست ہے، یہ کہا انہوں نے۔ تب دیکھیے کہ خاتون بھی ایسا سوال کر لیتی تھی، اور گورنر سے کوئی اختلاف آیا یا تو گورنر سے حل ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو خلیفہ سے جا کے کر لی بات، اور انہوں نے ایشو کر دی نہ حل۔ تو یہ مساوات، ہر انسان برابر۔ اس کی اگزامپل وہی میں آپ کو کر دیا کہ جیسے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک یہ غلطی کر لی تھی کہ ایک ایجپشن کو ایک تھوڑی سی وہاں پہ ایک سوٹی مار دی تھی، بس اتنا ہی تھا۔ تو اگلے نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے پورا یہ مقدمہ کر لیا، تو آپ نے پھر جب یہ کنفرم کر لیا، چلو جی پکڑ کے اس بیٹے کو ڈبل لگائی اور کہا کہ عمر بن عاص کو بھی ایک لگاؤ۔ مجھے کیوں کر رہے، میں نے کیا کیا کہ بھی آپ نے، چونکہ آپ کی حکومت ہے اور آپ نے مینج نہیں کر سکے اس لیے آپ کا یہ ہے۔ تو لیکن جو ایجپشن تھا تو اس نے معذرت کی، نہیں جی میں انہیں نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ خدمت کرتے رہے۔ تو یہ حالت تھی۔ میرٹ کا اصول تک کہ غیر مسلم بیوروکریٹس جو تھے ان کی جابز رہی، ڈاکٹرز بھی غیر مسلم ہی تھے، کاشتکار بھی وہی تھے اور وہی کرتے ہوتے تھے، اور فائدہ ان کو بھی ملتا تھا، مسلمانوں کو بھی ملتا تھا۔ پھر انہی کی نسل آہستہ آہستہ دعوت سے ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے، جو نہیں آئے تو ان کو آج بھی وہ موجود ہے۔ ابھی بھی آپ عراق، سیریا، لبنان، جارڈن، فلسطین سب میں جا کے دیکھ لیں تو غیر مسلم بہت سے آپ کو ملیں گے، اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کو اپنے بزرگوں سے کچھ پوچھا کہ وہ کیا معاملہ چلتا رہا، تو ان سے پوچھ لیجئے گا کبھی۔ اب چلیں، اب تو یہ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھ لیجئے ان سے جن سے کانٹینٹ ہو آپ کا۔ عدل کا ایک اصول رہا کہ ہر انسان احتساب کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ کیس ہے علی رضی اللہ عنہ کا۔ ہوا کیا کہ ایک یہودی نے، جیوز نے یہ مقدمہ کر دیا جج میں کہ جی یہ میری جو یہ تلوار اور یہ ہے نا، یہ علی رضی اللہ عنہ کو دیے تھے، انہوں نے واپس نہیں کیے مجھے۔ تو مقدمہ آ گیا۔ مقدمہ آیا تو جج جو ہے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ تھے، تو جج نے
صرف اتنی بات کہہ دی، ابو تراب یہ بات سن لیں۔ اب یہ ابو تراب یہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ ٹائٹل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے انہیں فرمایا تھا، تو یہ ان کا عربی کا یہ سٹیٹس تھا بڑا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اب وہ جو مقدمے کی ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب یہ دیکھیے آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کو جس کا مقدمہ چل رہا ہے اس کو برابر لیول پہ رکھنا چاہیے، آپ نے مجھے سٹیٹس دیا تو یہ غلط ہے، پھر آپ یہودی کو بھی اتنا سٹیٹس آپ دیں۔ تو پھر جج کو بھی ہو گیا کہ یار یہ باقی غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے معذرت کی۔ تو اب یہودی نے خود کر دیا، کہتے بھائی اس طرح سے آپ یہ عدل کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے وہ دے دی تھی تلوار واپس مجھے۔ تو دیکھیے یہ سب تک عدل ایسا چلتا رہا۔ اخوت کے لیے ہر انسان برابر اور ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے یہ کہ بھی آپ بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اب جتنے نو مسلم نئے جو بھی مسلمان ہوتے تھے تو اس کے لیے اب ایشو یہ تھا عربوں کے لیے کہ عربوں کا ایک اپنا سٹیٹس پھر بھی وہ رکھتے تھے، تو اس کے لیے مولا کا ایک رکھا۔ مولا کسے کہتے تھے کہ ایک قبیلے سے ایک آدمی دوسرے قبیلے میں آ کے رہ رہا تو اس کے مولا کہتے تھے کہ اپنے لیول کے سٹیٹس ان کو رکھتے تھے۔ تو اب نئے مسلمان جو بھی آ رہے تھے ان سب کو اپنے لیول کا سٹیٹس ملنے لگا، اور ایفا عہد کہ جس نے جو معاہدہ کر لیا پورا کرنا، اور اس کے لیے تو یہ قرآن پاک کا ایسا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا یہ کر لیا تھا کہ بھی اب یہ آپ نے ایک سزا دینی ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تک معاہدہ تو ان پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں یہ حکم ہے۔ تو دیکھیے سب تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب یہ بھی دیکھیے اور کیا امپروومنٹ آئی ہیں۔ ایک تو قبائل میں قربت ہوئی، یعنی ہر قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، اب وہ ایک ایک شہر بن گئے، شہروں کے اندر آ کے سیٹل ہوئے، جیسے یہ کوفہ، بصرہ، فسطاط جو اب قاہرہ ہے ایجپٹ کا، قیروان یہ تیونس کا مین شہر ہے۔ تو ان سب میں جب مختلف قبیلوں کے لوگ آ کے رہے تو رہتے ہوئے ان کی آپس میں دوستیاں ہونی شروع ہوئی۔ دعوت اور تعلیم اور یہ عمرانی معاہدے کیا تھے کہ بھی آپ یہ اکٹھے رہیں گے تو جنگ نہیں کریں گے، آپ پہ اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ عدالت میں آ جائیں۔ تو اس طرح کا معاملہ چلنے لگا اور لوگ آپس میں اکٹھا ہونے لگے۔ خواتین کا کردار کیا ہو گیا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے تعلیمی ادارے بنائے، خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے بڑی اسکالر تھی۔ پھر ان کی شاگردوں میں عمرہ بنت عبد الرحمن اور عائشہ بنت طلحہ، یہ دونوں یہ تابعین میں سے بڑی اسکالر گزری، یہ مشہور ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تھی۔ خولہ بنت ازور رحمت اللہ علیہ یہ خاتون تھیں، اور ایک جنگ میں تھا کہ ان کے اپنے بھائی زرار بن ازور رضی اللہ عنہ وہ قیدی ہو گئے تھے۔ تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ وہ خود گھوڑے پہ بیٹھ کے اور انہوں نے باقاعدہ وہ جتنے بھی 2-3 بندے جنہوں نے اغوا کیا تھا ان کے بھائی کو، تو ان کو آزاد کر کے لے کے بھی آئیں۔ تو امیجن کریں کہ یہ سٹیٹس خواتین کا رہا، ان کی ایسی آزادی ہو گئی تھی۔ پھر غلامی کو دیکھیے کہ کیا ہوا تھا کہ پہلے غلامی تھی، قرآن مجید نے یہ حکم دے دیا کہ بھی غلام آزاد کرے، اور پھر یہ حکم آیا کہ اب آپ نئے غلام نہیں بنائیں گے، کوئی بھی قیدی آئیں گے تو انہیں غلام نہیں آپ بنائیں گے، بلکہ ٹھیک ہے ان سے سروسز لے لیں جب تک وہ ہیں، پھر جب آپ دیکھیں کہ وہ اب دشمن نہیں رہے تو پھر آزاد کریں انہیں۔ اور آزادی کے لیے ایک باقاعدہ گورنمنٹ کا فنڈ اس کام کے لیے استعمال ہوا، کچھ اور لوگ پرسنلی وہ بھی لوگوں کو اسی طرح یہ پوری رقم دے کے آزاد کراتے تھے لوگوں کو۔ موالی کی حیثیت بھی بنی کہ یہ وہ جو میں نے بتایا کہ مولا کا ایک سٹیٹس، یہ غلام جب آزاد ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک
کا ہی وہ فیملی کا حصہ بن جاتا تھا. یہ بھی ایک اسٹیٹس بنا. لائف اسٹائل امپروو ہونے لگا. بڑے گھر سواری یعنی اچھے اچھے گھوڑے بھی اب لوگوں نے پرچیز کرنی شروع کر دی. کھانا بھی اچھا بن گیا کہ اچھے ایریاز میں آنے لگا. تو یہ دیکھیے یہ پوری معاشرت ایسے بنی ہے. ٹاؤن پلاننگ میں آپ یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر کوفہ کا جو شہر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنا تھا اس کا ایک پورا میپ میں نے بنایا. اب ظاہر ہے کہ میں ایجاد تو نہیں کر سکتا کہ اس ٹائم تو نہیں ہم تھے نا, لیکن سٹائل یہ پوری جو ہسٹری کے اندر جو بتایا گیا طریقہ تو وہ یہ تھا کہ بیچ میں دیکھیں مسجد کا ایک صحن بھی آ گیا ساتھ تاکہ لوگ آرام سے رہیں بیٹھے, اور این اس کے ساتھ گورنر ہاؤس مسجد کے ساتھ ہی تھا کہ گورنر کا گھر بھی وہی اور آفس بھی یہی مسجد کے ساتھ, اور وہ کھلا کہ جس کا بھی کوئی ایشو ہے فوراً آئے. اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجد کے ساتھ ساتھ کمرشل ایریا کہ جہاں پہ دکانیں بن رہی ہیں اور لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ مختلف ایریاز میں اس طرح سے ایک ٹائم پلاننگ ایسے کر لی کہ یہاں سے گلی ایسے آئے گی اور بیچ میں جو گھر بن رہے ہیں تو اس میں اس قبیلے والے ادھر بیٹھ جائیں, یہ اس میں رہ رہے ہیں. تو مختلف قبیلے کے ہر ایک کو اپنی فیملیز کے ساتھ ان کو پورا ایریا بھی مل گیا. یہ کوفہ کی تو ایسے ہی ہم پلان کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ اور جتنے شہر بنے ایسے ہی بنے ہوں گے. تب یہ دیکھیے کہ یہ معاشرت ایسی بنی. اب آخری مختصر معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں کلچر کیسا رہا. خود دین کا حکم ہی آ گیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہ عید ہونی چاہیے تاکہ جس میں چھٹی ہو سارے انجوائے کریں. حج اٹ سیلف ایک بڑی ایک کلچرل ایکٹیویٹی بنتی تھی کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا, اس کو رکھا یعنی اس میں ہی ہوتا تھا کہ لوگ پھر حج میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے, آپس میں گپ شپ بھی کرتے تھے, لیکچرز بھی کرتے تھے, شاعری بھی کرتے تھے, وہ چلتا. اور پھر قرآن پاک میں یہ حکم ہو گیا کہ بھی حج کے پیریڈ سے پہلے یا اس کے بعد تم بزنس بھی کر سکتے ہو, تو وہ بھی چلنے لگا. تو یہ ایک کلچر جاری رہا. ایک قصہ گوئی کہ یہ کلچر بھی تھا جاہلیت میں تھا, وہ بھی جاری رہا. کھیل بھی عام ہو گئے کہ جب گھوڑے ایزیلی ملنے لگے لوگوں کو, یہ ایران اور عراق میں سے بہت سے مل گئے ان کو, تو پھر وہاں سے بچوں کو سکھانا گھوڑوں پہ. شمشیر زنی یہ ایک پرانا تھا کہ تلوار کو کیسے کرنا, تو یہ کھیل بھی اس کے بہت سے بن گئے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربوں کا ایک باقاعدہ ایک ڈانس ہوتا ہے کہ جس میں یہ تلوار لے کے اور وہ ایک ڈانس کرتے ہوتے ہیں. تو یہ وہی کلچر ابھی تک چلا آ رہا ہے. نیزہ بازی یہ ایک پرانا کلچر تھا جاری رہا. اور تیراکی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھی یہ کریں آپ, اور آپ نے گھوڑ کا ایک اسپیشل وہ بھی اس کا ایک باقاعدہ وہ کر لیتے تھے کھیلنے کا ایک باقاعدہ تھا کہ لوگ کریں معاملات کو. تو دیکھیے اس طرح سے یہ کلچر ایسے چلتا رہا ہے. تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں پرانی ہسٹری کی روایات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جی گھوڑے میں یہ ہوا ہے معاملہ, یہ ہم نے تلوار سے یہ کیا ہے, یہ معاملہ ہوا ہے. تو ایسی بہت سی آپ کو خود احادیث میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. تو جناب یہاں پہ یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے اور عہد صحابہ اور تابعین کے پیریڈ یہاں پہ مکمل ہو گیا. اب اگلے لیکچرز کا جسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا لیکچر ہوگا, اب یہ تہذیبی عروج کا دور ہے کہ جب 133 to 656 ہجری یعنی عیسوی کیلنڈر میں 750 to 1258 کا پیریڈ ہے. تو اس میں بنو عباس کی حکومت کیسے بنی, علاقائی سلطنتیں کیسے بنی, اسپین میں کیا معاملہ رہا, پھر مذہبی اور سیاسی تحریکیں کیا بنی, علمی اور فکری تاریخ کو ہم پڑھیں گے کہ کیسے علم تب پھیلا اور کیا معاملہ ہوا, اور اصلاحی تحریکیں کون کون سی بنی. تو یہ ہماری اسٹڈی ہوگی. لیکن پھر یہ سارے لیکچرز مکمل جب ہوں گے تو پھر تہذیبی زوال کا دور آئے گا جو 656 to 13
1442 ہجری، عیسوی کیلنڈر میں 1258 to 1924 ہے، کہ جس میں اس زوال میں ہماری کیا پولیٹیکل معاملات رہے ہیں اور کیا ہمارے کیسے علم پھر بھی کیا آئے ہیں، دعوت کیسے پھیلی اور کیا کرتے رہے ہم، اور کیا ہم نے غلط حرکتیں کی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر دور جدید یا آخری ٹاپک ہوگا ہمارا، جس میں ہم 1924 سے آج تک کی ہسٹری کو پڑھیں گے کہ ہم لوگ میں کیا کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے، یا جو ہمارے زوال کا پیریڈ تھا اس سے زیادہ زوال میں آ گئے ہیں، یا کچھ بہتر حالت آئی ہے، اور پھر فیوچر کیا ہوگا یہ پلان آپ خود کر لیجئے گا۔ تو جناب یہ ہے انشاءاللہ اگلا پلان، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو اگلے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں، اور بکس آپ کو ساری اس لنک میں مل جائیں گی، اور جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ بلا تکلف ای میل کر لیے، تاکہ میں آپ کی وضاحت کر دوں کہ جناب یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔